اس کا سارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے اس اتحاد میں یا اس بیٹھنے کے ذریعے. تو مولانا فضل الرحمان جیسے لوگوں کو جب آپ قابو نہیں پا سکے تو آپ کس طریقے سے دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں؟ پھر بات آپ نے کی کہ جی خط لکھا اور خط لکھیں گے. خط لکھا، تیسرے خط لکھنے کی تیاری کی جا رہی ہے. تو آپ اس انہوں نے کہا قوم کے نام خط لکھا اور قوم نے پڑھ لیا. اس کو سیدھا کیوں نہیں کہتے ہیں کہ میں عمران خان کا عوام کے نام پہ خط ہے؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ جی چیف آف آرمی اسٹاف کو لکھا، فلاں کو لکھا، ان کو ملا، ان کو نہیں؟ انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ جو خط کا ہے جو ہماری فوج میں اور عوام میں جو خلیج پیدا ہو گئی تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارا یہ مقصد ہے. مطلب آپ کون؟ پھر میں آپ کو یہ بات بتاؤں. انہوں نے کہا صرف ضمیر جگانے کے لیے یہ خط لکھے جا رہے ہیں، جن کے ضمیر سو چکے ہیں، اس لیے عمران خان یہ کام کر رہے ہیں، اور جن کے لیے لکھے گئے تھے انہوں نے پڑھ لیے یہ خط. ہاں نا، سن لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے ضمیر جاگے میں نہیں ہے نا. جی، لوگوں کے ضمیر جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا تو پھر آپ بار بار آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ تمام میڈیا میں دیکھ لیں کہ چودھری صاحب آواز کا وہ کریں، کیا اتنا شور آ رہا ہے آپ کے پاس سے؟ جی 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 بولیں. جی، تو پھر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ تیسرا خط لکھا جائے گا فلاں کے نام، دوسرا خط لکھا فلاں کے نام. پھر یہ بھی ڈسکشن ہوتا ہے کہ جناب انہوں نے تو ملا ہی نہیں، انہوں نے تو پڑھا ہی نہیں. کہا گیا کہ وہ تو پڑھا نہیں گیا آپ کا خط، تو انہوں نے کہا پڑھنے کے لیے نہیں کہا تھا، جن کو پڑھانے کے لیے کہا تھا انہوں نے پڑھ لیا. دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں. جب آپ کے بیک ڈور رابطے ہیں تو آپ ایسا خط کیوں لکھ رہے ہیں عوام کے سامنے کہ جو عوام کے ذریعے ان تک پہنچے؟ جو خط سب کے سامنے آئے اور پھر وہ ان کو بھی پڑھوا دیں جن سے آپ کے خفیہ تعلقات یا خفیہ آپ کے بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں. آپ تو ایک خط لکھ کے جن خفیہ لوگوں سے آپ ملتے ہیں، بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں، ان کو ایک لفافہ نہیں دیا جا سکتا کہ یہ لفافہ وہاں تک پہنچا دیا جائے؟ تو اس سے یہ بھی تاثر کی نفی ہوتی ہے کہ آپ کے بیک ڈور بھی کہیں مذاکرات نہیں ہو رہے. آپ بالکل اسی اسٹیج پہ آج بیٹھے ہوئے ہیں، یا اسی اسٹیج پہ ہیں، اسی پوزیشن پہ ہیں جس پوزیشن پہ آپ اب سے 2 سال پہلے تھے. جب سے آپ ڈائری لے کے نکلے ہیں اور جس جگہ آپ کھڑے ہوئے ہیں اسی جگہ پہ ہیں آپ. نہ آپ کے پاس کہیں بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی آفرز آ رہی ہیں، نہ کوئی آپ کو کسی طریقے سے آپ کو اس بات کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے عمل سے پیچھے ہو جائیں. آپ کی دن بدن اگریسو جو بیانات ہیں یا آپ کے عمل جو ہیں وہ واضح کر رہے ہیں کہ آپ کہیں بھی کسی طریقے سے بھی نہ تو پیچھے ہو رہے ہیں اور نہ سامنے والا آپ کے پاس آ رہا ہے. تو جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں، جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، آپ کس طریقے سے بہتری لانے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں؟ کس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر استحکام آئے گا؟ جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اپنے 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کھڑی ہوئی ہے، اسی طریقے سے آپ بھی 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کھڑے ہوئے. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ فلاں جگہ پہلے اپنے آپ کو سرنڈر کریں، 9 مئی کے واقعات میں اپنے آپ کو معافی مانگیں یا اس کو تسلیم کریں. تو آپ اس پہ تسلیم نہیں کر رہے، تو ڈیڈ لاک تو وہیں کھڑا ہوا ہے نا. 26 نومبر تو بعد میں آیا، ڈیڈ لاک جو کھڑا ہوا ہے وہ 9 نومبر کے اوپر کھڑا ہوا ہے. جس کو آپ یہ کہیں گے جناب وہ چورن بک رہا تھا، یہ چورن بک گیا، یا وہ چورن بک گیا، یا وہ مسالے تھے، یا یہ گرم مسالے. چوہدری صاحب لیتی ہوں 1 سیکنڈ ذرا سکون سے رہنا، 1 منٹ. جی 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 بولیں. صحیح جی. تو جو نظر آ رہا ہے، جو دائمی ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ ابھی بھی قربتیں نہیں ہیں، ابھی بھی ایک دوسرے کے پاس نہیں آ پا رہے، ایک دوسرے سے بات چیت نہیں ہو پا رہی کسی طریقے سے. اور جو آپ کے ساتھ سیاستدان ہیں، جو آپ کے ساتھ پی ٹی آئی کو جو کور اپ کر رہے ہیں سیاستدان، وہ بھی اتنے وہ نہیں ہیں کہ ان کے روابط جو ہیں وہ ایسے ہوں کہ وہ آپ کے لیے کوئی سہولتیں پیدا کروا سکیں، یا آپ کے لیے وہ کوئی ایسی چیز کر دیں کہ جس سے آپ میں اور ان کے درمیان کوئی بیٹھک ہو سکے. ابھی تک مولانا فضل الرحمان کو آپ انگیج نہیں کیا. اگر آپ ان کو ہی بیچ میں رکھ کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی کوشش کرتے تو شاید کہیں نہ کوئی حل اس کا نکل آتا. لیکن فی الحال ایک خبر سننے میں یہ ہے کہ شاید چند دنوں میں آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کو کورٹ لکھپت کی طرف ان کی ٹرانسفر ہونے کی چانسز ہیں. اڈیالہ جیل سے ان کو کورٹ لکھپت